سورہ حشر آیت نمبر 19 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو نہ بھولو، ورنہ وہ تمہارے نیک اعمال جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں بھلا دے گا، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ اسی کی جنس کے مطابق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہی لوگ فاسق یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے، قیامت کے دن نقصان پہنچانے والے اور ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، جو ایسا کریں وہ سخت خسارے میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے صبح و شام تم اپنا مقررہ وقت کی طرف بڑھتے جا رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا اوقات اللہ کی فرما برداری میں گزارو۔ جن لوگوں نے اپنی عمر اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں کھپائیں تم ان جیسے نہ ہونا۔ خیال کرو کہ تمہاری جان پہچان کہ تمہارے بھائی آج کہاں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے تھے ان کا بدلہ لینے یا ان کی سزا پانے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، یا تو انہوں نے خوش بختی پائی یا نامرادی حاصل کر لی۔ کہاں ہیں وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے اور ان کے مضبوط قلعے قائم کیے؟ آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پتھروں کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اس نور سے روشنی حاصل کرو جو تمہیں قیامت کے دن کی تاریکیوں اور اندھیروں میں کام آ سکے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے، کہ جب انسان خدا کو بھلا دیتا ہے تو اللہ یہ دکھا دیتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو انسان بھولتا چلا جاتا ہے، اس پر خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے، زندگی کا انہماک بڑھتا چلا جاتا ہے، خیالی چیزیں حقیقی چیزوں کی جگہ لے لیتی ہیں اور انسانی زندگی عجائبات کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا فراموشی کی بجائے خدا طلبی کی ضرورت ہے، فرار کے بجائے واپسی، وحشت کے بجائے انس، انکار کی بجائے اقرار و ایمان، بغاوت کے بجائے صلح اور سرکشی کے بجائے اطاعت و فرما برداری، اور خدا سے بھاگنے کے بجائے خدا کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے۔